اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اس آخر کو محفوظ فرمائے، زمینی آسمانی بیماریوں سے، وباؤں سے، آزمائشوں سے اپنے فضل کرم رحمت کا صدقہ محفوظ فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ سورۃ الزاریات کی آیہ مبارکہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان کی اور مخلوقات کی تخلیق کا مقصد اللہ وحدہ لا شریک کی معرفت اور اس وحدہ لا شریک کی پہچان، اس کی عبادت، اس کے احکامات پر عمل، اس کے اوامر پر عمل، اس کے نواہی سے بچنا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، یہ مقصد حیات ہے۔ یہ مقصد حیات ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اور یہ کہ جب تک بندہ اپنی عقل کے مطابق چلے گا سوائے نقصان اور گھاٹے کے کچھ نہیں حاصل کر سکتا اس وقت تک جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل نہ کر لے۔ ہم اللہ وحدہ لا شریک سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ مالک ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں، ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی اپنی مرضی اور اپنی منشا اور اپنی رائے کا عمل دخل نہیں ہے بیچ میں، جو اللہ نے سکھایا ہے عمل اسی طرح کیا جائے گا اور اسی سے نجات حاصل کی جائے گی۔ علم کے بغیر کی گئی عبادت کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، جب تک آپ کو نماز کی شرائط، فرائض، اس کے واجبات، اس کے مفسدات کا علم نہیں ہوگا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میری عبادت ہو گئی، یہ قبول ہو گئی؟ یہاں سے یہ بات پتہ چلی علم کے بغیر عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی صحیح میں ایک باب باندھا ہے باب العلم قبل القول والعمل، دلیل کے طور پر اللہ کا ذکر، اللہ کا قول انہوں نے تعریف فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اب امام بخاری نے اس باب کو کیوں باندھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عقیدے جیسا اہم ترین مسئلہ علم کا متقاضی ہے تو دیگر عبادات بالا علم کی متقاضی ہوں گی۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیے علم کے بغیر ساری زندگی بھی نیک عمل کرتے رہیں، اللہ کے یہاں ایسا عمل قابل قبول نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ الملک میں ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ حضرت آج علم دین حاصل کرنا کتنی شدت کے ساتھ ضروری ہو چکا ہے کہ برائیوں کا عروج، فتنہ، اولاد کی بے دینی، نافرمانی کا فتنہ، عورت کا فتنہ، مال کا فتنہ، کفر اور اہل کفر کا فتنہ، شرک و بدعت کا فتنہ، عیش پرستی کا فتنہ، الحاد کا فتنہ،
اس وقت یہ تمام کے تمام چیلنجز نے، فتنوں نے ہمیں گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، ٹی وی کا فتنہ ہے، موبائل کا فتنہ ہے، تمام کے تمام جتنے بھی یہ فتنے ہیں، ان سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا راستہ ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا جاہل انجینئر، جاہل ڈاکٹر، جاہل وکیل، جاہل اسکالر، لیکن جب بھی دنیا بولتی ہے کہتی جاہل مولوی، دنیا بولتی ہے جاہل بول۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے غوث پاک ہیں، سارے ہی اعلیٰ ہیں، وہ جاہل ہوں گے، مرزا پلمبر جیسے جاہل ہوں گے، اور ہم اس بات کو کشادہ سینے کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں کہ جن بیچاروں کو نہ قرآن پاک اور نہ حدیث پاک سمجھ میں آئے، ہم ایسا تسلیم کرتے ہیں کہ ٹیگ تو انہوں نے مولویوں کے لگائے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جاہل ہیں، بیچارے مولوی نہیں ہیں۔ ان منحوسوں کی وجہ سے جو وارثین ہیں انبیاء کے، ان کو جاہل کہا جا رہا ہے، ان کی تضحیق کی جا رہی ہے۔ لہٰذا یہ جو لوگ آئے ہیں، یہ مشن لے کے آئے ہیں، علم اور عالم سے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو دور کر دو، اپنی فیملیز کو دور کر دو، تاکہ نہ ان کے پاس علم ہوگا، نہ ہماری خطرناک جو مہمات ہم نے شروع کی ہوئی ہیں، جو ہم نے اپنے عقل و شعور اور خرد سے ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ترتیب دی ہوئی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ اسلام اور علم دین کی حکمت عملی کے وجہ سے وہ ہمیں شکست نہ دے دیں۔ اس لیے بھی علم سیکھنا ضروری۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری شریف میں 100 نمبر پر اور صحیح مسلم شریف میں 2673 نمبر پر، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ اللہ علم کو بندوں کے سینے سے نکال لے گا۔ حضور نے قرب قیامت کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے اللہ علم کو بندے کے سینوں سے نکال لے گا۔ تو پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا، سینوں سے علم کیسے چلا جائے گا؟ تو آقا جی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علماء کی روحیں قبض کر کے ان کو اٹھا لے گا، علماء فوت ہو جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں پائیں گے تو وہ جہلاء کو اپنا رئیس بنا لیں گے۔ یعنی قرب قیامت اب یہ آنے والی ہے بات کہ علماء ختم ہو جائیں گے، علماء فوت ہوتے جا رہے ہیں، عالم اپنے بچوں کو عالم نہیں بنا رہے، آگے یہ دین کا علم نہیں چل رہا، ٹرانسفر نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ سادہ سی یہ ہے کہ ہم نے فتنے کو، فساد کو، لڑائی کو، جھگڑے کو اور پیسے کو، مرتبے کو، ہم نے شہرت کو اپنا سورس آف ارننگ بنا لیا ہے، مقصد حیات بنا لیا ہے۔ اس وجہ سے آپ جو سیدھی بات کرے گا اس کو سننے والا کوئی نہیں، جو دین سکھائے گا اس کی بات سننے والا کوئی نہیں۔ آج جو جتنا بدتمیز، بے شرم، بے غیرت، جتنا منہ پھٹ، وہ اتنا زیادہ مشہور، اتنا زیادہ اونچا، جتنا لچا اتنا اونچا۔ تو ظاہری بات ہے جب یہ لوگ اپنے ساتھ یہ ہوتا ہوا دیکھیں گے کہ ہماری تو سننے والا کوئی نہیں، تو اس طرف کس نے لے کے آنا ہے اپنی اولاد کو؟ لوگ انجینئر کیوں بناتے ہیں، ڈاکٹر کیوں بناتے ہیں، وکیل کیوں بناتے ہیں، جج کیوں بناتے ہیں؟ پیسہ لے کے آئے گا، اس کے علاوہ تو کوئی سبب نہیں نا، مکان، گڈی، بنگلہ، پیسہ ہے نہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے جدو عالم بن جائے گا تو انہیں کہنا اسی کو
मौलवी अपना पुत्र रोटियां मंगण वास्ते रखने, साडा मुंडा आलिम बन जाएगा तो रोटियां मंगदा फिरेगा, हाँ जी, खत्म दी रोटियां खाए, बूहे बूहे तो जाके पिन्ने नहीं बनाना असी उन वकील बनावांगे, जज बनावांगे, डॉक्टर बनावांगे, पैसे कमाएंगे, मोटे पैसे। तो मेरे आका जी ने इरशाद फरमाया फिर जाहिर बात है जब उलमा फौत हो जाएंगे तो क्या होगा, हत्ता इज़ा लम यबक़ी आलिमन इत्तख़ज़ अन्नास रुऊसन जुहालन, फिर वो अपने रईस जाहिलों को बनाएंगे। फ़सुइलू फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्म, जब उनसे सवाल कोई किया जाएगा, सवाल दरियाफ़्त किया जाएगा तो वो इल्म के बग़ैर फतवा देंगे, वो इल्म के बग़ैर फतवा देंगे, वो ख़ुद भी गुमराह होंगे, फ़दल्लू व अदल्लू, वो ख़ुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। आज देख लें यही हो रहा है हमारे साथ। वो इल्म जो सीना बसीना चला आ रहा है, जिसका तरीक़ाकार जो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने चलाया, हुज़ूर ने सहाबा को सिखाया, सहाबा ने ताबीन को सिखाया, उन्होंने तबा ताबीन को सिखाया, वो हज़रात सलहा से होते हुए औलिया सलहा से होते हुए हम तक जो इल्म पहुंचा है, आज उस इल्म को कहते हैं जी ये इल्म जो सीना बसीना तुम तक सनदन पहुंचा है, इस इल्म की ज़रूरत नहीं, आप किताबां चाहो तो दीन पढ़ के दीन दे रहनुमा बन जाओ। अफसोस तो इस बात का नहीं, वो जो बन रहे उन्होंने क्या हमारे सरों के ऊपर बम फोड़े हुए हैं, वो भी हम देख रहे हैं। इल्म जो है, इल्म ये मार्फत इलाहिया का सबब है। इससे बढ़कर हजरत क्या हो सकता है कि पूरी दुनिया के इस वक्त मुरव्वजा उलूम में से एक इल्म का भी असल मकसद हयात अल्लाह की मार्फत नहीं। डॉक्टर का है, वकील का, इंजीनियर का, ड्राइवर का, किसी का भी, उनका असल मंबा क्या है, असल मकसद क्या है, असल मुद्दा क्या है? एक ही है ग़ुलामी, एक ही है दुनियादारी, एक ही है दीन से बेराह रवी। लेकिन दीन क्या बताता है? फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, सूरह मुहम्मद शरीफ क्या है मुबारका, जान लो अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। इस्लाम का पहला सबक ही ला इलाहा इल्लल्लाह, पहली लाइन ही अल्लाह की मारिफत है, और इसी के गिर्द फिर सारी तालीमात गर्दिश करती। अहले इल्म के साथ अल्लाह ताला का जो ख़ास करम होता है, इरशाद बारी ताला है मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा फरमाता है, अल्लाह ताला उसको दीन की समझ अता फरमा देता है। ये सही बुखारी शरीफ में 71 नंबर हदीस पाक। अल्लाह ताला जिसकी भलाई का इरादा करता है उसके साथ क्या मामला करता है जी? दीन का इल्म सिखा देता है, दीन की समझ अता फरमा देता है। हमारे पहले लोग न जी पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो दीन पर आमिल ज़्यादा थे, अल्लाह से डरने वाले थे, मार्फत इलाहिया थी, अल्लाह का खौफ, उसकी इताअत उन लोगों के पास थी। दुनिया का इल्म उनके पास कोई नहीं था। और हम ये समझते हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो सबसे बेहतरीन लोग थे, सबसे आली ज़र्फ़ लोग थे, जिनके पास दुनिया का इल्म तो कोई नहीं था, लेकिन आखिरत का इल्म, अल्लाह की मार्फत था। और मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि कुरान पाक की आयत मुबारक है सूरह ज़ुमर शरीफ की, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, फरमा दीजिए क्या बराबर हो सकते हैं वो लोग जो जानते हैं और वो जो नहीं जानते? जो दीन का इल्म जानते हैं वो लोग और वो जो दीन का इल्म नहीं जानते, अल्लाह इरशाद फरमाता है वो बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर। अंग्रेज़ आया ना जी, अंग्रेज़, तो उसने क्या किया, हमारा पंजाब का कल्चर क्या था? शेरवानी, तुरे वाली टोपी, पगड़ी, शेरवानी, ये हमारे पंजाब का कल्चर था और उलमा की पहचान थी। इन लोगों ने
علماء اور ان کے لباس کی توہین کرنے کے لیے کیا کیا، ہوٹلوں کے باہر لمبے لمبے ترے والے، پگڑیوں والے، شیروانیوں والوں کو دروازے پہ کھڑا کر دیا کہ کوئی بھی آئے گا تم نے دروازہ کھولنا ہے، کوئی بھی آئے گا تم نے دروازہ کھولنا ہے۔ انہوں نے پنجاب کے کلچر کی ایسی کی تیسی پھیر دی۔ پنجاب کا دھوتی کرتا کلچر تھا ہمارا، پگڑی ہمارا کلچر تھا۔ ان جاہلوں نے آ کے کیا کیا، وہ چھڈو جی ہے دھوتی کرتے چ کی رکھا ہے، سب تو پہلے سر ننگا کے کرایا، وہ سراں تو لا کے ٹورے، پگڑیاں بیوقوفاں دا کام، پگڑیاں ترا دی۔ اب تو عالم بھی جب باہر نکلتا ہے سر سے ٹوپی اتار لیتا ہے، علماء بھی جب نکلتے نا جی آج کل وہی ٹوپیاں لا لیں۔ انہوں نے سلوار قمیض اتروا کے ہمیں پینٹ شرٹ پہنوا دی، پینٹ شرٹ پاؤ، اور اس پر فخر کروایا، یہ فخر ہے۔ لیکن صدقے جاؤں میں سنے نبی کی تعلیمات پر، جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو راستے سے بھٹکنے نہیں دیتا۔ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ان کے ہر مقام پر اپنے فضل و کرم ان پر نازل فرماتا ہے۔ قرآن کی یہ آیہ مبارکہ بتا رہی ہے، جنہیں مرضی سوٹیڈ بوٹیڈ ہو جان، جنہیں مرضی یہ اونچے چلے جان، جتنے مرضی غلامی دے اندر چلے جان، لیکن لا تتخذوا اليہود والنصارى، تواڈے یار نہیں ہو سکتے، اولیاء بعضهم اولیاء بعض، تسی کتے ہی انہاں دے نوا سکتے ہو، لٹرینیں ہی صاف کر سکتے ہو، انہاں دے اپنے معاشرے تسی مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے کلچر پر ناز ہے، ہمیں اپنے معاشرے پہ ناز ہے، ہمیں اپنے علم پہ ناز ہے، کیونکہ میرا رب کہہ رہا ہے، یہ دنیا دار جتنے بھی نے یہ دیندار دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ لوگ جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ مجھے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی معاشرے میں افراد ہیں بڑے بڑے، قرآن آپ کے پاس ہے، جب دل کرے دیکھنا کھول کے اور مجھے بتانا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا اور سرٹیفکیٹ دیا اور ڈگری دی ہے کہ حقیقی معنوں میں مجھ سے ڈرنے والے یہ ہیں۔ لیکن قرآن علماء کے بارے میں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر کی آیہ مبارکہ ہے۔ یقیناً اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور بخشنے والا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو دعا دی۔ سنن ترمذی شریف میں 2656 نمبر پر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى یبلغه غیرہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جو میری بات کو سن کر اسے ہمیشہ کے لیے یاد رکھے اور یہاں تک کہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ یہ دعا قیامت تک کے لیے ہر اس عالم کا سر فخر سے بلند کر رہی ہے جو حدیث یاد کرتے ہیں اور اس کو یاد کر کے پھر آگے امت تک پہنچاتے ہیں۔ آج تک جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان تمام کے تمام شعبہ جات کے اندر اپنا جانشین مقرر کیا جانا یہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے۔ ایک بڑا باپ ہے نہیں، کاروباری آدمی، تو اس کے دل کی تمنا یہ ہوگی کہ میرا یہ جتنا چلتا ہوا کاروبار ہے اس کا حقیقی جانشین میرا بیٹا بنے۔ کاروبار ہے، تاجر ہے، بزنس مین ہے، کوئی بھی ہے، ٹرانسپورٹ کا اس کا بزنس ہے، کوئی بھی بزنس ہے جو اچھا بھلا چلتا ہے، وہ جانشین بنا جانے کے بعد اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ یہ جانشینی اس کے لیے باعث فخر بھی ہوگی، باعث نجات بھی ہوگی۔
ٹھیک ہے، ایک نظام ہے، چل۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر۔ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ نبیوں نے وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑے، انہوں نے تو علم کا ترکہ چھوڑا ہے، جس نے اسے حاصل کیا اس نے نبیوں کی وراثت میں سے وافر حصہ پا لیا۔ سنن دارمی کی 3641 نمبر پر یہ روایت موجود۔ اس حدیث پاک سے یہ بات پتہ چلی، نبوت کا وارث کون ہے، انبیاء کا وارث کون ہے۔ انبیاء کا وارث وہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کے بارے میں آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑے، کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑے۔ انہوں نے کیا چھوڑا؟ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم۔ جس نے بھی علم حاصل کیا، جس نے بھی علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو انبیاء کی وراثت میں سے وافر حصہ عطا فرما دیا، اس نے حصہ پا لیا۔ میں نے اپنی زندگی میں علماء کو دیکھا ہے، میں خود ایک عالم کی اولاد ہوں، میری آنکھیں بھی اسی ماحول میں کھلی ہیں۔ ہم نے ان کا اٹھنا بیٹھنا اور جن جن بزرگوں کی میں نے زیارت کی ہے، میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب اس لحاظ سے سمجھتا ہوں، وہ اپنے دور کے حقیقی معنوں میں اللہ کے ولی لوگ تھے۔ ان کا صوم و صلات، ان کا شب و روز، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا گفتگو کرنا، ان کا مزاج، ان کے تمام تر معاملات وہ ایسے تھے کہ معلوم پڑتا تھا کہ اللہ کا فضل ان لوگوں کے ساتھ شامل حال ہے۔ میں نے چند اسباب، بالخصوص ایک بخاری شریف کی حدیث پاک، حضور سیدی محدث کبیر مولانا غلام رسول صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھی۔ اس اللہ کے بندے نے 70 سال حدیث پڑھائی ہے، 70 سال انہوں نے حدیث پڑھائی۔ جس طرح ہمیں یہ یاد ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس طرح ہمیں یہ صورت یاد ہے، ان کو ساری حدیث اسی طرح یاد تھی، ان کو بخاری اس طرح یاد تھی، ان کو مسلم اس طرح یاد تھی، ان کو صحاح ستہ اس طرح یاد تھی۔ وہ لوگ چلتے پھرتے حضور کا ذکر کرتے تھے۔ درس حدیث جب پڑھائی انہوں نے، ان سے سیکھے ہوئے طلباء نے آگے 50 سال حدیث پڑھائی۔ ان لوگوں کی شب بیداریاں ہیں، ان لوگوں کی دنیا سے بے رغبتی مجھے یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ وہ کیوں تھی۔ کراچی کے اندر ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، میں نام نہیں لیتا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تلاش کر لیں گے۔ ایک مولوی صاحب فوت ہو گئے، بہت بڑا مدرسہ ہے، اور ان کے ایک اکاؤنٹ پہ تنازع کھڑا ہو گیا، ایک اکاؤنٹ پہ تنازع کھڑا ہو، باقی سارے اکاؤنٹ جائیداد سیٹل ہو گئے بچوں کے درمیان، ایک اکاؤنٹ پہ تنازع کھڑا ہو گیا۔ بات عدالت میں چلی گئی، بیٹے لے گئے عدالت میں، یہ ماضی قریب کا واقعہ ہے، یہ 2024 سال ہے نا، پچھلے سال کا واقعہ یہ۔ جب انہوں نے اس اکاؤنٹ کی رقم دیکھی تو لاکھوں میں نہیں تھی، کروڑوں میں نہیں تھی، اربوں روپے کے اندر تھی۔ ابھی ایک اکاؤنٹ، اس کے اندر آئی ہوئی رقم اربوں روپے میں تھی، 37 ارب روپیہ تھا یا 19 ارب روپیہ تھا، البتہ اربوں میں بات تھی، کروڑوں کی بات نہیں تھی۔ ہم نے
بڑے بڑے لوگوں میں اپنی ذاتی آپ کو اگر بات بتاؤں، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں 42 مساجد آباد کی ہیں، 42 مسجدیں بنائی، یہ تھی میرے باپ کی جائیداد، مدارس قائم کیے ہیں۔ ہم نے اپنے اسلاف کو مدارس اور مساجد آباد کرتے ہوئے دیکھا، ان کا شب و روز اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی اشاعت میں قال قال رسول اللہ کرتے ہوئے وقت گزرتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ آج ایسا نہیں، آج ترجیحات بدل گئی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ یہ سورہ آل عمران کی 18 نمبر آیہ مبارکہ ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم رہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ سب غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کی کیا شان رکھی، ان کی گواہی فرشتوں کے ساتھ ملا دی اللہ نے۔ حضور نے کیا فرمایا، انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، فرشتوں کے ساتھ ہے۔ یہ مقام، یہ عزت، یہ رفعت، یہ بلندیاں حضرت کسی اور محکمے میں ملتی؟ بہت بڑا نام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کا علم نہ سیکھیں، دنیا کی تعلیمات سے دور رہیں، ایسا نہیں۔ ہمارے ماضی کے اندر بے شمار علماء سے گزرے ہیں، حال میں بھی ہے، لیکن ایک نام چونکہ زیادہ مشہور ہے اس لیے میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ جسٹس پیر کرم شاہ صاحب بیروی، جسٹس بھی تھے، پیر بھی تھے، عالم دین بھی تھے، پیر بھی تھے، عالم دین بھی تھے، جسٹس بھی۔ ضیاء القرآن میرے پاس تفسیر پڑھی ہوئی ان کی، اور بھی کتب ان کی میرے پاس پڑھی ہوئی۔ تو کیا دین کے علم نے دنیا کا علم سیکھنا ان کا بند کر دیا، یا دین کی وجہ سے ان کا دنیاوی علم رک گیا، مناسب رک گئے؟ نہیں، انہوں نے کبھی بھی اس چیز کو اپنے لیے باعث فخر نہیں سمجھا کہ یہ میں جسٹس ہو گیا ہوں جی تو اب میرے لیے بہت بڑی احساس کی بات۔ وہ ہمیشہ اسی بات کو کہتے تھے، میں حضور کے دین کا وارث ہوں، میرے لیے یہ اعزاز کی بات۔ ہمارے اس دور کے اندر ایک بہت بڑا نام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ڈاکٹر بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، پیر بھی ہیں۔ کیا دنیاوی علم نے دین کا علم روک دیا ان کا، یا دین کے علم نے ان کے دنیاوی علم کو روک دیا؟ اب یہ میں نے ایک دو دانے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، میرا مقصد ان کی پروموشن نہیں ہے، صرف آپ کو مثال دینا ہے۔ اب یہ دونوں لوگ جب تک زندہ رہیں گے اس وقت تک دونوں ایک چیز کامن لے کے زندہ رہیں گے، دنیاوی علوم کی ڈگریاں ان کی زندگی تک زندہ رہیں گی، ان کے شعبے، ان کے منصب، ان کی وکالتیں، ان کی بیرسٹریاں، ان کی ججیاں، سب کچھ کس وقت تک ہے؟ جب تک آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، قابل ہیں۔ لیکن ایمان سے بتائیں، مرنے کے بعد ان کو یہ علم کو فائدہ دے گا؟ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق دین کا عالم جس قبرستان میں دفنا دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس قبرستان سے قیامت تک کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ پروٹوکول ہے، اور کسی محکمے کا نہیں، دین کا عالم، دین کا عالم بھی ان شرائط کے ساتھ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور صحیح مسلم شریف میں 2699 نمبر پر یہ حدیث پاک، وَاجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ
الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وخفت ہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ. نہیں جمع ہوتی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں اور اس کے آپس میں معنی بیان کریں. ان کے اوپر تسکین اترتی ہے اور انہیں رحمت ڈھانپتی ہے اور ان کو فرشتے گھیرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے نزدیک ہیں، اور جس کو اس کے عمل نے پیچھے کیا تو اس کے ساتھ اس کا نسب جلدی نہیں کرے گا. اس حدیث پاک سے کیا پتہ چلا؟ مسجد میں آنا، آ کر بیٹھ کر قال قال رسول اللہ سننا، قرآن کا ذکر سننا، درس و بات سننا، یہ ہر کس و ناقص کی قسمت کی بات نہیں. پہلی بات اس حدیث سے یہ پتہ چلا. پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا جو اس کے معنی بیان کریں، جو آیات احادیث سنا کے آپ کو اس کی تفصیل بیان کریں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تسکین نازل کرتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ سنتے سنتے سو جاتے ہیں، لوگ سنتے سنتے سو جاتے ہیں. کیوں سوتے ہیں؟ روح کو تسکین مل گئی، روح کو تسکین مل گئی، اس کو نیند آ گئی. روح کو غذا مل گئی، وہ چین میں آ گئی. کسی اور جگہ پر آپ کو وہ تسکین حاصل نہیں ہوگی جو ایسی مجالس میں جس کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. بیٹھے گا، معنی بیان کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر تسکین نازل کرے. میرے اس مسجد میں یہاں سے لے کے وہاں تک ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے اپنی رحمت کو اس مسجد کے ہر اس حصے کے اوپر آپ نے کرم فرما دیا ہے جہاں جہاں تک یہ سارے ساتھی بیٹھے. یہ میری بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی. یہاں سے لے کے وہاں تک لوگ جتنے بیٹھے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے گھیرے میں، اور ان کو فرشتے گھیرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو اس کے نزدیک ہیں. اللہ کے نزدیک کون سے فرشتے؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. وہ جو اللہ کے فرشتے اس کے قرب خاص کے سزاوار ہیں، ان فرشتوں کے اندر اللہ ان کا ذکر فرماتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کرنا قبلہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں تو ساری زندگی اللہ اللہ کہتا ہی رہتا ہوں، اور میرا مقصد حیات بھی یہی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں میں اللہ اللہ کہوں، اس کے احکامات پر عمل. مزہ تو اس وقت آتا ہے جب رب کہے یہ میرا بندہ ہے. میں تو اللہ اللہ کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے فذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن پاک کہتا ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں. یہاں پر حضور کیا فرماتے ہیں؟ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر ان میں کرتا ہے جو اس کے قریب. اس دنیا کے اندر حضرت اس سے بڑی کوئی اعزاز کی بات میرے نزدیک نہیں. آپ کی رائے مجھ سے مختلف ہو سکتی. پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے اور جو اس کے نزدیک اور جو اس کے اس عمل نے پیچھے کیا اس کے ساتھ اس کا نسب جلدی نہیں کرے گا. لم یسرع بہ نسبہ. کوئی اگر بندہ یہ کہے نا میں ملک ہوں، میں چودھری ہوں، میں خان ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو حضور فرماتے ہیں نسب پہ فخر کرنا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا. عمل نے پیچھے کر دیا نا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، احکامات پر عمل نہیں کیا، کوئی بات نہیں مانی، تو جو مرضی ہوتا. پھر حضرت آپ کی پہچان کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر جب حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک ہوا، طوفان نوح کا ذکر ہوا، تو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے پاک پروردگار عالم، یہ میرا بیٹا ہے، تو مہربانی فرما دے میرے بیٹے کو عذاب سے بچا لے. بیٹا کس کا؟ اللہ کے نبی کا. ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ کے نبی سے کوئی اونچا مقام ہے؟
نبوت سے اونچا مقام تو کوئی نہیں نا، نبوت سب سے اونچا مقام ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کون ہے؟ آدم ثانی، آدم ثانی کہلاتے ہیں نا جی۔ وہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ میرا بیٹا، قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ پیارے نوح خبردار، یہ آپ کی اولاد نہیں، آپ نے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ اب اس کا سبب کیا بیان کیا؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے نیک اعمال نہیں، اس کے اعمال نیک نہیں، یہ آپ کے رستے پہ چلا نہیں۔ باپ اللہ کا نبی ہو، بیٹا اس کا سکا ہو، رستے پہ نہ چلے، اللہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، مجھے یہ قبول نہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک اس کائنات میں سب سے اونچا خاندان، اس سے اونچا خاندان کوئی دوسرا نہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ ہم کریم آقا جی علیہ السلام کا خاندان مبارک تو بہت عظمت والا گھرانہ ہے۔ ہم تو جو آقا جی علیہ السلام کے قدمان مبارک کے نیچے مٹی بھی آئی ہے نا جی، ہم اس مٹی جیسا کسی اور کو نہیں سمجھتے، کیونکہ اس مٹی کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ محبوب ہمیں اس شہر مکہ کی قسم ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں کعبہ، حجر اسود، طواف، سعی، صفا مروہ، یہ سارا کچھ نہیں، ان گلیوں میں آپ چلتے پھرتے ہیں۔ وانت حل بہذا البلد، اس شہر کی گلیوں میں محبوب آپ چلتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس شہر کی گلیوں کی مٹیوں کی بھی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ ہم تو اس لیے حضور کو اعلیٰ عرفہ شانوں والا سمجھتے ہیں۔ آپ کے خاندان مبارک میں سے کوئی بھی آ جائے اس کے جوتے ہمارے سر کا تاج ہے۔ لیکن قرآن پاک ایک اور مزاج بھی ہمیں دیتا ہے، وہ صورت شاید آپ سب کو یاد ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ نام لے کر خاندان وہی، قبیلہ وہی، گھر وہی، رشتہ داری سکیاں، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ پکا جہنمی۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ تمام کے تمام رشتہ دار قریبی، لیکن پکے جہنمی۔ کیوں؟ دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا، اللہ کہتا ہے اس کا میرے ساتھ بھی کوئی واسطہ نہیں۔ ابو جہل کدھر گیا؟ جہنم کے اندر۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزے چل رہے ہیں، جنگ ہو گئی، مارا گیا، اس کا مطلب یہ ہوا رمضان بھی اس کو نہیں بچا سکا، کیونکہ اس کا رشتہ مصطفیٰ کے ساتھ نہیں رہا، حضور کے ساتھ اس کی کوئی نسبت نہیں رہی، ختم ہو گئی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک 2699 حدیث پاک ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ جس کا عمل پیچھے کر دینا، نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ آپ سید ہیں، آپ خان ہیں، آپ چودھری ہیں، آپ سب کچھ ہیں، ٹھیک ہے، مانا جی بڑی شانوں والے، لیکن حضور فرماتے ہیں ساتھ عمل کرنا پڑے گا، اور اگر عمل نہیں ہے تو بھول جائیں قبلہ، آپ کو کچھ اللہ کی بارگاہ میں مقام ملے گا۔ فضیلت پتہ چل گئی آپ لوگوں کی۔ صحیح مسلم شریف کی 2699 نمبر پر مسجد میں آنے والا، دین سیکھنے والا، سب سے پہلے اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس پر برستی ہے، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو اللہ کے نزدیک ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، سورۃ النساء کی 53 نمبر آیا مبارکہ 53۔ اے وہ جو ایمان لائے ہو، اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور ان لوگوں کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں، اولی الامر۔ اولی الامر سے مراد آج کا یہ حاکم نہیں ہے، اولی الامر سے مراد میرے مصطفیٰ کی جانشین۔ اولی الامر سے مراد، یہ پاکستان کس نے بنایا؟
دسو پاکستان کس نے بنایا؟ بولو یار، قائد اعظم نے بنایا. ٹھیک، یہ مشہور اسی طرح، جس نے بھی بولا اچھا بولا. اس پاکستان کی ایک اینٹ میں بھی قائد اعظم کا کوئی حصہ نہیں. پاکستان کی وجود میں ایک اٹ بھی باب قائد اعظم نے نہیں دیا. آپ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھیے گا سن 1930 کے اندر، 36 کے اندر، 36-37 کے اندر یہاں سے قائد اعظم محمد علی جناح چھوڑ کے لندن شفٹ ہو گئے، اور وہ بندہ اس تحریک کو جواب دے گیا. پھر جماعت علی شاہ صاحب، پھر میر علی شاہ صاحب، پھر مانکی شریف والے، حضور سیدی محدث اعظم سید ابوالبرکات، یہ تمام کے تمام پیر خانوں نے کہا کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنا مشن اور اپنا معاملہ جاری رکھیں. سن 1940 کے اندر تمام علماء اہل سنت، تمام پیران عظام اور تمام کے تمام جب متفق متحد ہو گئے، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا. اب قائد اعظم کی زندگی میں پڑھیے گا سن 1946 میں یا 45 کے اندر اس کو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. باب قائد اعظم کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، چل یہاں سے چلو، ہندوستان چلو، ہم نے تم سے کام لینا ہے. پیچھے ہوں ایسے ایسے عظیم لوگ جو حقیقت میں جن کو قرآن کہتا ہے اولی الامر لوگ. کبھی بھی تحریک قبلہ ایک بندے کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتی، اس تحریک میں شامل تمام کارکنان، تمام کام کرنے والے، قربانیاں دینے والے اس میں برابر کے شریک ہوتے. ہمارے علماء کے مدارس سے ہمارے بڑے بڑے پیران عظام نے یہ فتویٰ جاری کر دیا تھا کہ ہمارے ساتھ ہمارے کسی بھی مرید کا کوئی واسطہ نہیں، نہ میں پیر تے نہ تسی ساڈے مرید جڑا پاکستان نو ووٹ نہیں دے گا. پاکستان کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں. اس پاکستان کی تاریخ کے اندر، بنیاد کے اندر، اس کے اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ کہنے والوں کے 28 لاکھ جانوں کا خون سے یہ بنیادیں سینچی گئی ہیں. وہ لوگ بھی موجود تھے، وہ ادارے بھی موجود تھے جو ابھی نوپید تھے، ابھی ابھی بنے تھے. نام ان کو بہت مل گیا، شہرت ان کو بہت مل گئی، پیسہ ان کو بہت مل گیا، لیکن انہوں نے کہا یہ پلیدستان ہے، یہ نا پاکستان ہے، یہ پاکستان نہیں. اور جو اس تحریک میں شامل ہوگا، کانگریس کو ووٹ نہیں دے گا، وہ مسلمان ہی نہیں. تو ساڈے پیرا نے کہا جڑا پاکستان نو ووٹ نہیں دے گا وہ ساڈا مرید ہی کوئی نہیں، نس جاؤ، کوئی پیری مریدی نہیں، نس جاؤ سارے. یہ تھے اولی الامر لوگ. اور انشاءاللہ حضور کے صدقے 76 سال آپ نے آزما لیے ہیں نا جی برٹش نظام کو. اب کچھ سمجھنے کے لیے پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ بھی لے آؤ. 76 سال آپ نے آزما لیا، اب 76 سال نہ آزمائے، صرف 6 سال آزما لیں، 5 سال آزما لیں، نظام مصطفیٰ لے آئیں. کیونکہ مجھے جہاں تک علم حاصل ہوا ہے کہ ہمارے بابوں نے پاکستان جب لیا تھا، انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے کانوں تک یہ آواز پہنچی، میں نے کتابوں میں بھی یہی بات پڑھی. 76 سال آپ نے اس ملک کے ساتھ وفا نہیں کی، اس کلمے کے ساتھ وفا نہیں ہوئی. آج بھی کسی کو سزا دی جاتی ہے تو کیا وہی قانون جو برٹش لا تھا اسی کو فالو کرتے ہوئے آج بھی یہاں پر سزائیں دی جا رہی ہیں؟ کہیں پر حوالہ نہیں دیا جاتا قرآن کی فلاں صورت کی فلاں آیت کے روشنی میں ہم اس بندے کو یہ سزا دے رہے ہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے تعزیرات پاکستان دفعہ 302 کے تحت اس بندے کو پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے. ہم نے تو کسی اور مقصد کے لیے قربانیاں دی تھی. ہمارے بڑوں نے کیوں دی تھی؟ کہ اس میں نظام مصطفیٰ رائج کیا جائے گا. اور جس دن یہ ہو گیا، اس آیت پر انشاءاللہ تعالی العزیز ایسا عمل ہوگا کہ یہ زمین بھی خزانے اگلے گی، آسمان بھی خزانے اگلے. ایک بات کر کے میں ختم کروں. سیدنا عمر فاروق اعظم کا زمانہ ہے،
اس بات کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر نقل فرمایا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور مدینے میں زلزلہ آ گیا. آپ کے ہاتھ میں نا جی درا ہوتا تھا، یہ ڈنڈا تھوڑا بڑا ہے، اس کو آدھا کر لیں. آدھا ڈنڈا جو ہے نا وہ درا کہلاتا ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں تھا. آپ نے فوراً زمین پہ مار کے فرمایا عمر کے عدل میں کمی آ گئی، تو کانپنا شروع ہو گئی ہے، عدل میں کمی آ گئی ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے دیکھا درا کھاتے ہی زمین ڈوب گئی. صحابہ کرام نے گھوڑے پانی پہ دوڑائے، صحابہ کرام نے جانوروں کو اپنا مطیع بنایا، زلزلوں کو روکا. یہ تمام معاملات کس نے کیے؟ اچھا جی آپ کسی عالم دین سے پوچھ لینا. عمر فاروق اعظم ممبر رسول پر کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعین. فوراً بول یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل. وہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ، وہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے. وہ سیٹلائٹ کا زمانہ نہیں تھا، وہ واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا، وہ یوٹیوب کا زمانہ نہیں تھا. اگر ایک بندہ ممبر رسول پر کھڑا ہو کر، مصلی رسول پر کھڑا ہو کر حکم دیتا ہے نظام مصطفیٰ ہو، تو اللہ کی قسم ہوائیں فضائیں بھی تمہاری نوکر ہو جاتی ہیں. ہوائیں فضائیں بھی تمہاری نوکر ہو جاتی ہیں. اور جب ہم اس کی حضرت نافرمانی میں اتریں گے، ابھی آپ دیکھیں نا جی، میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی نہیں سنا تھا دبئی کے اندر اتنا بڑا طوفان سیلاب آیا، نہیں سنا. 2023 کی بات ہے، انہوں نے مندر بنایا، تھوڑا عرصہ ہی گزرا، اللہ نے وہ جن کو انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ اوپر براجمان کیا تھا، وہ رولدے نہیں پھر دے، رولے نہیں گئے، تباہ برباد نہیں ہو گئے. جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عامل رہے، اللہ نے برکتیں عطا فرمائیں. پوری دنیا ان کے قدموں میں تھی. اور جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف آئے، دیکھ لو. میں پاکستانیوں کو اس لحاظ سے بھی بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ جتنی ہماری نافرمانیاں نا، اس ملک کو تو ٹکا ٹوکری ہو جانا چاہیے تھا، تباہ و برباد ہو جانا چاہیے، اس کے پلے ککھ کنڈا نہیں رہنا چاہیے تھا. لیکن آج بھی کچھ ایسے چہرے ہیں جن کی اللہ حیا کرتا ہے. آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی حیا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم رکھے ہوئے ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس ملک کو سلامت اور قائم رکھے. بڑی مشکل سے یہ لیا ہے. جس ملک کا چپڑاسی سے لے کے بڑے عہدے پر براجمان شخص جھوٹ بولے، دھوکہ دے، بے ایمانی کرے، وہ ملک پھر بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ لا الہ الا اللہ کی برکت ہے. اللہ چاہتا یہ ہے کہ یہ ملک سنور جائے، کھڑا ہو جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.